جب مریض تڑپ رہا ہوتا ہے تو موت مانگتا ہے، آپ جا کے ہسپتالوں کا رخ کیجیے، کوئی اپنی زندگی جینے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی موت مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مختصر جب جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ ان کو جلدی موت آ جائے۔ دونوں آرزو کر رہے ہوں گے کہ موت آ جائے، موت آ جائے۔ پھر اللہ پاک محشر کے میدان میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہوگی، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا سما ہوگا جب اللہ پاک موت کو ذبح کرنے کا حکم دے گا تو جنتی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی آرزو اور بڑھ جائے گی۔ وہ اب کس سے آرزو کریں، کس سے تمنا کریں، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابدی طور پر خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں۔ تو وہ عذاب الہی کی لمبی لمبی راتیں ان پر سخت پریشانی کا باعث بن رہی ہوں گی۔ اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، چاہے دکھوں میں گزرتی ہے، اگر سکھوں میں گزرتی ہے تو تب بھی رب کا شکر ادا کریں۔ اگر دکھ آتے ہیں تو صبر کریں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو رب کا شکر ادا کریں۔ رب آپ کو شکر ادا کرنے کی برکت سے بہت زیادہ نوازے گا، لیکن وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ختم نہ ہو پائے گی۔ وہ ایسی شب ہے جس کی سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی کو برباد کر لیا اور اس کو سنوار لیا۔ کیا مقدر ہوگا اگر اس زندگی کو سنوارنے لگے اور اس زندگی کو برباد کر دیا۔ تو میرے پیارے محترم عزیز، کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی مگر وہ زندگی کبھی ختم نہ ہو پائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بادشاہ اور ایک کنیز کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کی لونڈی تھی، وہ ہر روز بادشاہ کے لیے پھولوں کا بہت پیارا سیج سجایا کرتی تھی۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے ہر روز سیج سجاتی ہوں، آج اس سیج پر سو کر دیکھوں کیا نظارہ ہے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو وہ لونڈی جو تھی سیج سجا کے تھک چکی تھی۔ اب وہ لونڈی جیسے ہی لیٹی وہاں پر تو اس کو نیند آ گئی۔ اب جب بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ تو بادشاہ نے فوراً جلاد کو بلایا اور جلاد کو کہا، اس لونڈی کو اسی طرح لے جاؤ اور لٹکا دو، اتنے کوڑے مارو کہ کوڑے مارنے کی وجہ سے ہی مر جائے۔ اب جلاد نے جب سنا کہ بادشاہ کا حکم آیا ہے تو جلاد فوراً بھاگا آیا اور ویسے ہی لونڈی کو اٹھایا اور لے گیا اور کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ اب جب لونڈی کو کوڑے مارنے لگا تو لونڈی چیخنے لگی۔ جب کوڑے مارنے شروع کر دیے تو لونڈی کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب چیخیں نکلتے نکلتے ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ مسکرانے لگتی ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنے سخت کوڑے لگنے پر بھی پہلے یہ رو رہی تھی، اس کے بعد کیوں یہ مسکرانے لگی؟ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جلاد فوراً جب بادشاہ جو ہوتا ہے وہ فوراً جلاد کو حکم دیتا ہے، اے جلاد پوچھ اس سے، اے جلاد پوچھ اس سے، اس کے رونے کی پہلے وجہ کیا تھی اور اب ہنسنے کی وجہ کیا ہے۔ جلاد کو جب حکم بادشاہ کا ملتا ہے تو فوراً جلاد اس لونڈی سے پوچھتا ہے، اے لونڈی، میں جب تجھے پہلے کوڑے مار رہا تھا تو تو چیخیں مار رہی تھی، اب تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ لونڈی بہت اچھا جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے جلاد، میں نے ایک دن سیج اتنی بڑی سزا لی ہے، میں نے ایک دن سیج پر اس بیڈ پر لیٹنے کی اتنی بڑی سزا لے رہی ہوں۔ سوچ اس بادشاہ کا کیا بنے گا جو ہر روز اس نرم بستر پر سوتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، ہم ان پر بھی ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔
ایک دل کی قیمت اسے پوچھیں جو دل کا مریض ہے، ایک گردے کی مصیبت، ایک گردے کی پریشانی اس سے جا کر پوچھیں جو گردے کا مریض ہے۔ ہر اعضاء جو ہے، ہر اعضاء اللہ پاک نے بہترین بنایا ہے، باکمال بنایا ہے۔ ایک گردے کا آپریشن، اگر گردہ نکارہ ہو جائے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے کروڑوں کا شاید خرچہ آتا ہے، لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، اور جب دل کا مریض بن جاتا ہے تو سارا جسم اوپر سے اس کا چیر دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے دل سیٹ ہوتا ہے، اور پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی۔ اللہ پاک نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کا پھر بھی شکر نہیں کرتے، بے صبری سے کام لیتے ہیں، اللہ پاک کو اتنے شکوے کرتے ہیں۔ آپ کیوں اتنے شکوے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی جو تندرستی ہے وہ ہزاروں سے اچھی نہیں ہے؟ کسی مریض کو جا کر پوچھیں کہ تندرستی کیا چیز ہے، تندرستی کس بڑی نعمت کا نام ہے۔ آج ہم اتنے عالیشان محل میں تو زندگیاں گزار دیتے ہیں، اتنا ہمارا عالیشان بستر ہے، سونا اتنا عالیشان ہے، کھانا اتنا عالیشان ہے۔ آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کو ایسے گزار لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب، اب سنیں کیا فرماتے ہیں کہ میرا تو میرا ٹھنڈا پانی پینے کو بھی دل نہیں چاہتا، میرا ٹھنڈا پانی پینے کو بھی دل نہیں چاہتا کہ کہیں قیامت میں اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤں۔ دیکھیں اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ کتنی اللہ سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہتے ہیں تو صرف اس رب کی یاد میں رہتے ہیں، صرف اس رب کا ذکر کرتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں مگر دنیا میں داخل نہیں ہوتے، دنیا کو اپنے دل کے اندر آنے نہیں دیتے۔ ہم کیسے غافل ہیں! آج ہم ناشکریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا۔ بندہ، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو دو نقشے عطا فرما دیا۔ اللہ پاک نے تمام امتوں پر، تمام مخلوق پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، فرشتوں پر افضلیت دی ہے، فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت دینے کی بہت بڑی وجہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اور بندے شکوے شکایت کے علاوہ رب سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہر انسان کو دو راستے اختیار فرما دیے، دو نقشوں کا تصور دے دیا۔ دو گھر ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان فرما دیے، ہمیں راہیں دے دیں، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں پر چلنے کی سکت دے دی، پھر اختیار بھی دیا کہ چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو، چاہے میرا راستہ اختیار کرو چاہے شیطان کی طرف چلے۔ اب جو عرب کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سکون سے رہتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے راہیں ہی ہموار ہیں، اور جو شیطان کے راستے پر آتے ہیں دنیا میں بھی ان کو پریشانیاں، آخرت میں تو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے ہی ہوں گے۔ اللہ پاک کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے رب کا پیغام سنایا، اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف سے بچنا چاہیے، دوسروں کی دل آزاریوں سے بچنا چاہیے، حقوق اللہ کا خیال کرنا چاہیے، حقوق العباد کو کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر، اس جو میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔